بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، جن کو بغیر دھوئیں کے آگ سے، اور فرشتوں کو روشنی سے۔ انسانوں اور جنوں میں اللہ تعالیٰ نے فری ول، جسے کہ آپ کہیں گے کہ کسی بھی فیصلے کے اختیار دیا ہے کہ وہ اس کو چن لیں، اچھے یا برے میں سے۔ لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کرنے کا، وہ اس کو کرتے ہیں بغیر سوال کیے۔ وہ کبھی اس کام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ لیکن بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، خاص کر ہندو پاک میں، جو یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو علم نہیں ہے، انہوں نے کبھی خود تحقیق نہیں کی، بس جو ان کو بتایا گیا ہے نسل در نسل وہ چلا آ رہا ہے، کہ جو ابلیس ہے، شیطان، وہ ایک فرشتہ ہے۔ لیکن دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل صاف واضح کر دیا ہے کہ جو ابلیس شیطان ہے وہ جن ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سورہ 18 آیہ نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ قوم جن میں سے تھا، تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ اور وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہے سورہ 66 یعنی 66 آیہ نمبر 6، اے ایمان والو، اپنے جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کی ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کڑے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ اور آپ کو جا کے تحقیق کریں، پڑھیں، اس سے زیادہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف طرح سے یہ فرمایا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ایک جن ہے۔ مجھے امید ہے کہ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد آپ خود بھی اپنے اس نظریے کو، اپنی سوچ کو بدلیں گے، اور اگر کوئی آپ کے سامنے یہ بات کہے تو آپ اس کو بات صاف کریں گے کہ دیکھو تمہیں غلط پتہ ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا ہے جو ابلیس ہے وہ ایک جن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔